ناظرین کرام، یہاں پر یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ جب غزوہ بدر کا موقع آتا ہے تو کفار مکہ سے بدر کی طرف جانے سے پہلے بیت اللہ میں آتے ہیں اور کعبہ کی دیوار سے لپٹ لپٹ کر یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، ہم میں سے جو حق پر ہے اسے فتح دے اور جو باطل پر ہے، جو جھوٹ پر ہے، اسے شکست دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی قرآن مجید کو اس انداز سے کرتے ہیں، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح کے بارے میں پوچھتے تھے، اگر تم نصرت کے بارے میں پوچھتے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو فتح تو آ چکی ہے، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ، اگر تم رک جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا، لیکن اگر تم اعادہ کرو گے، اگر تم دوبارہ یہی روش اختیار کرو گے، نعود تو ہم بھی کریں گے، یعنی ہم بھی اسی طرح تمہیں تکالیف سے دوچار کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری فوجیں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب احکم بالحق، کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اگر ہم غلط ہیں تو پھر ہمیں تکلیف سے دوچار کر، اگر ہمارے دشمن غلطی پر ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ اور پھر اس کے بعد ہم چوتھی دعا کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ چوتھی دعا بھی یقیناً بڑی عام فہم ہے، جو ہر مسلمان کو پتہ ہے، اور وہ دعا یہ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا سورہ بنی اسرائیل میں ہے، جو کہ قرآن مجید کے 15ویں پارے کی پہلی سورہ ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تعالیٰ، میرا داخلہ عزت اور شان کے ساتھ داخلہ کرنا، اور میرا جو اخراج ہے، میرا جو نکلنا ہے، وہ بھی عزت اور شان کے ساتھ ہو، اور اپنی طرف سے تو میرے لیے مددگار ہو، دوست ہو۔ ناظرین کرام، یہ جو آیت ہے یہ اس وقت نازل جب ہجرت مدینہ کا وقت تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، میں جس جگہ جا رہا ہوں، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف میں ہجرت کر رہا ہوں، تو وہاں پر جو میرا داخلہ ہے وہ عزت، شان اور احترام کے ساتھ ہو، رعب اور دبدبے کے ساتھ ہو، اور جب یہاں سے میں نکل رہا ہوں، یعنی مکہ سے میں نکل رہا ہوں، تو وہ بھی اس انداز سے ہو کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، مجھے کوئی غضن نہ پہنچے، میں انتہائی آرام اور اطمینان سے یہاں سے نکل جاؤں۔ اور پھر تاریخ نے اس بات کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل آتے ہیں، لیکن دشمنان خدا انہوں نے محاصرہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے ہیں۔ اس لیے جب وہ مدینہ کی طرف پہنچتے ہیں تو مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ان کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی وہ مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ کے لوگ گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ اور مشہور اشعار میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، جو اس موقع پر مدینہ کی لڑکیوں نے کہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا نازک وقت ہے، یعنی جب وہ مکہ سے نکلتے ہیں تو کفار ان کا پیچھا کرتے ہیں، اور کفار یہاں تک پیچھا کرتے ہیں کہ جس غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام ہوتا ہے تو کفار اس غار تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف بھیجنے کا انتظام کرتے ہیں۔ اسی طرح انعام ہی کے لالچ میں سراقہ بن جاشم، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ بھی انعام کے لالچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل وقت سے بھی گزر جاتے ہیں۔ تو بات کہنے کا اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے کبھی بھی مایوس اور رسوا نہیں ہوتے۔ اور یہاں پر اس دعا کے آخر میں کہا جا رہا ہے وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے مددگار بنا کر بھیج، یعنی مجھے اقتدار دے، مجھے قوت دے۔ اور پھر قرآن مجید کی بے شمار آیات ہمارے سامنے رہنمائی کرتی ہیں کہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حق والوں کی مدد کرنے پر قادر ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، وَخَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ ذات جس نے آپ کی اور مومنوں کی مدد فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الروم میں ارشاد فرماتے ہیں بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اپنی مدد جس کے ساتھ چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ تو یہ ساری آیات اس حقیقت کی گواہی دیتی ہیں کہ مدد اور نصرت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ سورہ انفال کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اس بات سے ڈرتے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں ہلاک نہ کر لیں، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت کے ذریعے تمہاری تائید کی۔ تو یہاں پر یہ بات یاد ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ جب تک ہم ایک خدا کے ہو کے اپنی زندگی نہیں گزاریں گے اس وقت تک خدا اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود بدلنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اور بالکل ٹھیک کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ناظرین کرام، اب ہم ان اسباق کی طرف آتے ہیں جو ہمیں ان دعاؤں سے نظر آتے ہیں۔ جو پہلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھائی طلب کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے بھلائی طلب کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وہ خیر مانگنی چاہیے جو خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، ہمیں ہر وہ خیر مانگنی چاہیے جو خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، اور ہمیں ہر اس شر سے بچنا چاہیے جس شر سے پناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے۔ اور پھر اس دعا سے جو ہمیں دوسرا بڑا اخلاقی سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ تو جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ ہی کوئی ذات نفع دینے والی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات نقصان دینے والی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور آزمائش دینے والی ہے، تو پھر ہم کسی اور کے اوپر بھروسہ کیوں کریں، کسی اور کے اوپر اعتماد اور یقین کیوں کریں؟ جب تک ہم اللہ تعالیٰ پر پورا یقین نہیں رکھیں گے ہماری زندگی میں وہ تغیر اور تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور پھر تیسری چیز جو ہمیں اس دعا میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل کبھی ٹھہر نہیں سکتا۔ ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ باطل وقتی طور پر غالب ہو جائے، لیکن جو آخری جو فتح ہے وہ حق کی فتح ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام غالب ہونے کے لیے مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ہی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب اسلام کا آغاز ہوا تو اجنبیت کی حالت میں ہوا، اور عنقریب یہ پھر اجنبیت کے عالم میں ہوگا، تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اس اجنبیت میں اسلام کا ساتھ دیں گے۔ اور اس دعا سے جو ہمیں چوتھا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حق والے اگر حق پر قائم رہیں، حق والے اگر استقامت کا مظاہرہ کریں تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو افراد ایمان لے کر آتے ہیں، ان افراد نے جب سے وہ ساری مشقتیں برداشت کیں جو ان کے آقاؤں نے انہیں اسلام قبول کرنے کی پاداش میں دیں، تو انہوں نے اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا، اور پھر ان کی قربانیوں سے کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ میں یہاں پر نام لے سکتا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی کمی کے پیش نظر اس چیز کا موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال ان دعاؤں سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ اس بات کی دعا کرنی ہے کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا مرنا اور جینا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے رب سے علم کے اضافے کی دعا کرنی ہے، اور ہمیں اپنے رب سے اس بات کی بھی دعا کرنی ہے اے اللہ تعالیٰ جو حق پر ہیں انہیں فتح دے، اور اے اللہ تعالیٰ
جو جھوٹ پر ہیں، جو باطل طریقے پر ہیں، انہیں شکست دے۔ اور ہمیں اس چیز کی بھی دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تعالیٰ کہ ہمارا جہاں کہیں بھی داخلہ ہو، ہمارا جہاں کہیں بھی گزر ہو تو عزت و احترام کے ساتھ ہو، اور ہمارا جہاں کہیں بھی اخراج ہو عزت و احترام کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔